السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے توبہ اور استغفار کا فرق۔ قرآن کریم میں سورہ نوح سے ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ نوح میں ویسے تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر استغفار کا لفظ بھی آیا ہے، توبہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، تم اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اور اس سے تقوی اختیار کرو، بی گاڈ کانشیس، واطیعون، اور میرا حکم مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرا حکم مانو۔ تو کیا ہوگا نتیجتاً؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا۔ وہ گناہ جو تمہیں جہنم میں لے جائیں، دھکیل دیں، ان پہ اگر معافی نہ مانگو تو ختم، تباہ و برباد ہو جاؤ، وہ گناہ تمہارے بخش دے گا، اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت بھی دے دے گا۔ بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب پوری ہو جائے تو پھر بات پیچھے نہیں ہٹا کرتی، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے، لو کنتم تعلمون۔ تو یہاں پر انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی کہ استغفار کرو، استغفار کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اسی سورہ مبارکہ میں ذرا آگے جائیں تو آپ کو استغفار کی اہمیت بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ کہا دیکھو میری قوم کے لوگوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اور سنو، جب وہ معاف کر دیتا ہے، تم استغفار کرتے ہو، وہ تمہیں بخش دیتا ہے، تو تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس میں سے ایک مثال یہ ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، جس سے تمہارے جو ہے نہریں چل پڑیں گی، تمہارے دریا چل پڑیں گے، تمہاری کھیتیں شاداب ہو جائیں گی، جہاں جہاں زمین کی رگوں میں پانی پہنچنا ہے پہنچ جائے گا، کہ تم آگے جا کے کنویں کھودو گے تو پانی نکل آئے گا۔ یہ تمام معاملے اللہ کی طرف سے ہو جائیں گے۔ اب پاکستان میں دیکھیں، ایک تباہی مچی ہوئی ہے، اس میں ہماری غلطی ہے، ہم نے کبھی ڈیم ہی نہیں بنائے۔ وہ کہتے ہیں، سندھی کہتے ہیں پنجاب ڈیم بنا لیا تو پنجاب والے فائدہ اٹھا لیں گے، ہم ڈیم نہیں بنانے دیتے، وہ اوپر چلے جائیں تو وہ آگے اور مسئلے ہیں، ادھر بلوچستان چلے جائیں ادھر ان کے اپنے مسئلے ہیں۔ ایک اپنے مسئلوں میں قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ 75 سال جو ہے اس سے بس یہی ہو رہا ہے، تیری میری میری تیری، سندھی، پنجابی، بلوچی، کشمیری، پٹھان، پشتون، اردو سپیکنگ، یہ بس اسی میں لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ اردو سپیکنگ میں آ جائیں تو وہ بہاری، وہ حیدرآبادی، وہ پتہ نہیں لکھنؤ والے، وہ دلی والے، سارا کے سارا وقت یہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ اب ان ذاتوں پاتوں کے چکروں سے نکلے ہی نہیں ابھی ہم لوگ، اور بھگت رہے ہیں خمیازہ۔ بھئی دیکھو نا، اگر ڈیم بنے ہوتے تو رحمت آ گئی، جمع کرتے کئی سال تک اس کو استعمال کرتے رہتے، پراپر اریگیشن سسٹم ہوتا تو اس کو ڈائیورٹ کرتے۔ اللہ نے تو بہت پانی دیا نا۔ تو بہرحال اب ہماری کم عقلی کہ وہ ہمارے لیے وبال بن گیا۔ لیکن بہرحال جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں تو پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا دیکھو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں کثرت دے گا، مال کی بھی اولاد کی بھی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ جب اتنا پانی آئے گا تو باغ بھی اگیں گے، اور پھل بھی ہوں گے، پھول بھی ہوں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اتنی ابنڈنس میں نعمتیں ہوں گی کہ تم نہریں بھی بناؤ گے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ جھکو، اپنے گناہوں کے راستے کو چھوڑو، استغفار کرو۔ اب آپ کہیں گے صاحب استغفار پر تو بات ہو گئی، یہ توبہ کیا ہے یہ بیان نہیں کیا آپ نے۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ الفرقان آیہ نمبر 70، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، الا من تابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، وہ آمن، اور پھر ایمان لائے،
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس کے بعد کام کیے تو نیک کام کیے. فَأُولَئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں توبہ کا ذکر بھی ہے، اور توبہ کا آپ کو نتیجہ بھی اللہ نے بتا دیا، اور توبہ کے بعد کے سٹیپس بھی بتا دیے. ایمان ہے، نیک کام ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے عطا ہے. اب برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینے کا معنی پھر مفسرین نے الگ الگ بیان کیا ہے. بعض کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ برائی کرنے کے بعد اللہ اسے نیکی کی توفیق دے گا. بعض کہتے ہیں اس کا معنی برائیوں کو توبہ سے مٹا دے گا، اور اس کی جگہ ایمان و اطاعت وغیرہ کی نیکیاں جو ہیں اس پر اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا کہ اوصاف سے متصف لوگوں سے حالت اسلام میں، یعنی اسلام میں آنے سے پہلے جو ہے جن لوگوں سے جو گناہ سرزد ہو گئے تھے، انہیں قیامت کے دن اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. تو تفسیر مدارک میں، تفسیر خازن میں، اور دیگر تفسیرات میں، تفسیر کی کتابوں میں اس کی یہ توجہ بیان کی گئی ہے. میں نے ایکسپلین اس لیے کر دیا، اب ڈفرنس بتاتا ہوں. استغفار اور توبہ کا ڈفرنس کیا ہے. آپ کو اہمیت پتہ چل گئی نا کہ توبہ کی کیا اہمیت ہے اور استغفار کی کیا اہمیت ہے. استغفار جو ہے نا، آپ نے کبھی کرکٹ کھیلی ہوگی، دیکھی تو ہوگی کم سے کم. ساکر کھیلا ہے، فٹ بال جسے کہتے ہو آپ لوگ، وہ بھی کھیلا ہوگا. ایک امریکن فٹ بال ہے نا، وہ الگ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں جو فٹ بال ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جسے ساکر کہتے ہیں. اب اس کے اندر دو طریقے کے کھیل ہوتے ہیں. ایک آپ ڈیفینسو کھیلتے ہو اور ایک آپ اوفینسو کھیلتے ہو. بلے باز کو دیکھا ہے کبھی کریس میں کھڑا اور ٹک ٹک وال بنا ہوا ہے، ادھر رن جو ہے وہ اسٹیل کر لیے، ادھر رن اسٹیل کر لیے، روک رہا ہے گیند کو، کھڑا ہوا ہے کریس پر، بالیں ضائع کیے جا رہا ہے لیکن وکٹ نہیں گرنے دے رہا. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینسو کھیلنا ہوتا ہے نا. یہ استغفار ہے. استغفار کیا ہے؟ استغفار کی تین چیزیں ہیں جو استغفار بناتی ہیں. ایک، دل سے اس بات کو ماننا کہ میں نے گناہ کیا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور تیسرا اس گناہ کو چھوڑ دینا. یہ استغفار ہے. دل، زبان اور عمل تینوں مل کے استغفار بناتے ہیں. ڈیفینسو کھیل رہے ہو ابھی آپ صرف اپنے گناہ چھوڑنے کی بات کر رہے ہو، ابھی آپ کو اچھے کام کرنے کی بات نہیں کر رہے ہو. تو استغفار ڈیفینسو، اور ڈیفینسو کی اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے. دیکھیں نا، عربی زبان میں بھی ہیلمٹ ہوتی ہے نا، ہیلمٹ جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. کبھی دیکھو بلے باز ہیلمٹ پہنتے ہیں فاسٹ بالر سے پروٹیکشن کے لیے، اس کو بھی مغفر کہتے ہیں. مغفر یعنی کہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو. تو یہ ایک پروٹیکشن ہے. استغفار ایک پروٹیکشن ہے جو انسان اپنے گرد کھڑی کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو شیلڈ کرے. ابھی شیلڈ کر رہا ہے، لیکن باہر سے شیطانی حملے آ رہے ہیں. ابھی تک شیطانی حملے قوی ہیں. ایسی ہے کہ وہ 90 کی 100 کی سپیڈ پہ بال کرا رہا ہے، 100 مائلز، 90 مائلز، 85 مائلز بالیں آ رہی ہیں. آپ ڈیفینسو لگے رہو. آپ کا پریشر اس پر تب بنے گا جب آپ اوفینسو کرو گے. سمجھ آئی بات؟ وہ 100 پہ کرا رہا ہے نا، چھکا مارو، پھر 100 پہ کراتا ہے، پھر چھکا مارو. اب اس پہ پریشر بنے گا کہ یار مجھے کچھ کرنا چاہیے. اب وہ کچھ غلطی کرے گا تو پھر چھکا مارو اس کو. یہ جو اوفینسو کھیلنا ہوتا ہے نا، یہ توبہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے کیا کہا کہ توبہ کے راستے سے آؤ، ایمان لاؤ، مضبوط کرو اپنے ایمان کو، اور نیک کام کر کے شیطان کو پچھاڑ دو. تمہارا توبہ کرنا اس پر بڑا گراں گزرتا ہے، کیونکہ اب تو آفینسو کھیل رہے ہو. تم عدو مبین کو کہہ رہے ہو اب چھوڑوں گا نہیں تجھے. اور کیسے نہیں چھوڑوں گا؟ گالیاں والے دے کہ نہیں، نیک کام کروں گا. تو جتنے وسوسے ڈالے گا تجھے اتنے نیک کاموں کی ماروں گا میں. یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ توبہ کرنے والوں سے. توبہ کرنے والے سے ان کو یحب کرتا ہے، محبت کرتا ہے. التوابین، توبہ کرنے والوں سے ہیں. تو اب توبہ کی، نیک عمل کیے، اور اسے پچھاڑ دیا اس کو آخری سانس تک. اس پہ بڑے گراں گزرتے ہیں. ارے یہ تو توبہ کر بیٹھا ہے، اب تو نیک کام کر رہا ہے ہیں، اب تو کریس سے نکل کے پویلین میں مار رہا ہے. تو پریشر ادھر بندھائے رکھنے کے لیے توبہ ہے. اپنے آپ کو گارڈ کر کے پروٹیکشن دیتے. بلے باز ادھر تھا نا، پیڈنگ ہوتی ہے، گارڈ ہوتے ہیں.
وہ استغفار ہے. مثال سے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے آپ کو. یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. تو اس مومن جو ہے وہ استغفار بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے. استغفار کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو گناہوں کو چھوڑواتے ہیں، اور توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے ذریعے ولایت کے درجات طے کرتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ یہ جو ولایت خاصہ سے ولایت عامہ میں ولایت عامہ سے ولایت خاص، یعنی سب کے لیے جنیرک ولایت ہے نا، سارے مسلمانوں کو اللہ نے ولی کہا ہے، وہ جنرل پرپس ولایت ہے. اور ایک خاص ولایت ہے، خاصہ اسپیشل ولایت کے درجات جو ہیں، اس میں جانے کے لیے پھر توبہ کے راستے سے گزر کے جانا پڑتا ہے، پھر اخلاص اور ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے اس میں. تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو ان دونوں کا فرق سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اب آپ ڈیفینسو کے ساتھ ساتھ شیطان کے خلاف جو عدو و مبین کھلا دشمن ہے اوفینسو بھی کھیلنا شروع کریں گے ہیں. اور اگر وہ بیٹنگ سائیڈ پر آ جائے تو آپ نے کبھی اسے دوسرے مارنے ہیں، کبھی گوگلی دینی ہے، کبھی اسے ان سوئنگر کبھی آؤٹ سوئنگر ہیں، کبھی اسے جو ہے وہ لیگ سائیڈ کے اوپر ایسے کرو مار کے اس کی گلی اڑا دینی ہے، کبھی وکٹوں میں کرانا ہے، کبھی باؤنسر مارنے ہیں، رن نہیں بنانے دینا اسے. چلیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. بات امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.